مارنا پیٹنا گھر سے نکالنا یہ تو روز کا کام رہتا تھا. جب بھی بچوں نے ہونا آ کے انہوں نے ہاسپٹل دیکھنا اور چلے جانا مجھے ایسے ہی چھوڑ کے. لیکن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور پھر اس طرح میں پرائیویٹ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان. ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور ہدف بنائے پڑتا پھر ہوا کی بیٹی کی آواز. اور آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی ایک ایسی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پچھلے 18 سال سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار آزمائشوں کے اوپر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتوں سے نوازا اور کچھ 10 سال پہلے ہوا یوں کہ ان کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے. یہ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں سوراخ ہے. اور کافی مشاہدے کے بعد جب پتا چلا کہ یہ سوراخ کی وجہ ان کی کزن میرج ہے، جس کے بعد باقی بیٹیوں کا علاج کروایا گیا، جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کی بینائی نہیں ہے، کچھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ سے اس کو کم نظر آتا ہے، ایک آنکھ میں اندر اس کی جو ہے پتلی ہی نہیں ہے، اور ان کے بھی دل میں ویسے ہی سوراخ ہے جو پہلی بیٹی کے دل میں تھا. ڈاکٹر نے کافی علاج کیا لیکن وہ جاں نہ ہو سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. آزمائشوں کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا. جب ان کو پتا چلا کہ اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تو ان کا شوہر بھی ان کو راستے میں ہی چھوڑ گیا. اور اس کے بعد یہ تنہا طوفانوں، آندھیوں، بارشوں، صبر شکر کے ساتھ معاشی حالات ہوں یا مشکلات ہوں، یہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے آج بھی اس کا فضل اور رحم مانگتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی. جی کچھ بھی نہیں، بس پہلے میری ساس کہتی تھی کہ ہم نے تمہیں نہیں رکھنا، تو میرے شوہر کہتے تھے کوئی بات نہیں، معاملے صحیح ہو جائیں گے، آپ صبر کرو. مارنا پیٹنا گھر سے نکالنا یہ تو روز کا کام رہتا تھا. جب بھی بچوں نے ہونا آ کے انہوں نے ہاسپٹل دیکھنا اور چلے جانا مجھے ایسے ہی چھوڑ کے. تو اس کے بعد بس جب سن 2012 میں ان کے دماغ میں کچھ ایسا ڈال دیا گیا کہ اب تمہاری نسل نہیں چلے گی، تم شادی کر لو. تو میں اپنی والدہ کی طرف گئی بھی تھی اور پھر انہوں نے پیچھے سے شادی کر لی. شادی کے بعد ہم لوگ باہر بیٹھے رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں اندر آنے نہیں دیا. پھر ہم کھانے جی گئے لیکن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور پھر اس طرح میں کرائے پہ آ گئی اپنی بچیاں کو. جی ابھی تو میں علاج نہیں کروا رہی، بس کبھی کبھار چلڈرن لے جاتی ہوں، جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں وہ دے دیتی ہوں. تو بس اسی طرح گزارا ہو رہا ہے، اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا. تو علاقے میں جہاں پہلے رہتی تھی، جن کو آپ کے بارے میں پتا تھا، ظاہری بات ہے 12 سال کہیں نہ کہیں تک گزارے ہیں رشتہ داروں میں، تو رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بازو نہیں بنتا؟ نہیں، رشتہ داروں میں نہیں گزارے ہم لوگ، اس طرح تنہا رہے ہیں. سب میری بیٹیوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچوں کو ایسا کچھ نہ ہو جائے. میں خود ہی اسی طرح اکیلی کرائے پہ رہی ہوں. جی تو ناظرین، آپ نے ہماری بہن کی دکھ بھری داستان سنی. اللہ تعالیٰ نے جن کو سب استطاعت کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. ان کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں اور جتنے بھی معاشی حالات ان کے بہت بہتر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا حق آپ لوگوں کو دیا ہے، آپ لوگوں کو چنا ہے. آئیے آگے بڑھیے. ان کا نمبر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ ہمیں دکھانے کے لیے، نہ کہ اسے دکھانے کے لیے، اور نہ کہ اسے دکھانے کے لیے. صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خالص رضا کے لیے آگے بڑھیے. ان کی مدد کیجئے، ان بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور ان کے بھی بازو بنیے تاکہ یہ بھی اپنی زندگی کی باقی کی سانسیں اچھے طریقے سے گزار سکیں. اگر تمام لوگوں میں سے صرف 5 لوگ بھی اس کی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ ملتے ہیں تو ان کی زندگی بڑے ہی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. اور ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کے جواب دے ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہمیں پلکار رہی تھی اور جو ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی، کیا ہم ان کے بازو بنے، کیا ہم ان تک پہنچے؟ آئیے، ہدف آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس نمبر پر ان سے رابطہ کیجئے اور ان بیٹیوں کی اور ان ماں کے بازو بنیے، بیٹے بنیے، بھائی بنیے. ہمیں دیجیے فی الوقت کے لیے اجازت. اگلی سٹوری میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.